العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ صورتیں جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور آج بھی اس صورت کو عشاء کی نماز میں پڑھا گیا۔ گزشتہ ہم نے جس صورت کا مذاکرہ کیا تھا وہ سورہ بلد تھی، یہ سورہ شمس ہے۔ اس صورت میں رب تعالیٰ نے پہلے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ ان 7 قسموں کے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ان 7 چیزوں پر اگر آپ غور کریں گے، جن 7 چیزوں کی رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اگر ان چیزوں پر غور کریں گے تو وہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ فرمایا والشمس وضحاها، جس طرح سورج اور چاند کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، آسمان اور زمین کی قسم کھائی، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ فرمایا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ نے ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، کہ سورج غروب ہوتا ہے اور فوراً وہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے یہاں کہ چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب کہ وہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، یعنی چاند خود چمکدار نہیں ہے بلکہ وہ سورج سے نور کسب کرتا ہے۔ پیچھے پیچھے چلنا، اتباع، ہم حضور کا اتباع کرتے ہیں تاکہ آپ سے کسب فیض کرے، آپ سے کسب فیض کرے، آپ سے فیض حاصل کریں، اس لیے ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو پیچھے پیچھے چلنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک دوسری جو قسم کھائی وہ چاند کی، اور چاند میں بڑے عجیب و غریب فوائد وابستہ ہیں۔ موسموں کی تبدیلی، پھلوں میں مٹھاس، یہ سب کی سب چاند کی برکات ہیں جو اللہ نے اس میں خاصیتیں رکھی ہیں۔ دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے، یعنی دن جب نکلتا ہے تو دن میں اجالا ہوتا ہے، سورج بھی صاف نظر آتا ہے۔ ویسے یہ دن کا اجالا بھی سورج ہی کی برکت ہے۔ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے، یعنی رات ایک طریقے کا پردہ ہے جو پوری دنیا پر ڈال دیا جاتا ہے یا دنیا کے بعض حصوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج چھپ جاتا ہے۔
والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا۔ بہرحال یہ قسمیں آپ دیکھیے، سورج اور چاند کی قسمیں کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی، آسمان اور زمین کی قسم کھائی۔ یہ دو جوڑے جوڑے ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور قسم اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم، انسان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے انسان کو برابر بنایا۔ اور پھر اس میں دو متضاد باتیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس انسان میں اللہ نے بدکاری کو بھی رکھ دیا، یعنی برے کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت یہ بھی اللہ نے رکھی، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی اللہ نے رکھا، اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھی۔ انسان میں دونوں طرح کی طاقت ہے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے۔ اب اس کی چاہی، اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے لیے نیکی کا راستہ چنے، تو ہم اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کریں گے۔ اور اگر وہ انسان چاہیں تو بدکاری والا راستہ ہے، وہ اس کو چنے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ کی سنت کے تحت بدکاری بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ نے انسان کو دنیا میں مجبور نہیں پیدا کیا ہے۔ عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب لکھا ہے تو ہوگا، لکھا ہے اس لیے نہیں ہوگا، ہونے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے، بہت فرق ہے۔ تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے وہ اس لیے لکھی ہے کہ اللہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ہوگا، تو ہم مجبور کہاں ہوئے۔ مثال کے طور پر اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، ایک استاذ پڑھاتا ہے، اس کے پاس طلبہ ہیں، وہ طلبہ کے بارے میں جانتا ہے کہ فلاں نمبر کا طالب علم محنت نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے روزانہ کہ وہ سبق بھی دھیان سے نہیں سنتا ہے، وہ ریویژن بھی برابر نہیں کرتا ہے۔ ایگزام آنے والا تھا، استاد نے کہا تو فیل ہوگا، استاد نے کہہ دیا کہ تو فیل ہوگا، اور وہ فیل ہو گیا۔ 2 دن کے بعد امتحان ہوا، وہ فیل ہو گیا۔ تو کیا استاذ نے کہا تھا اس لیے فیل ہوا؟ نہیں، استاذ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ تو علم، اللہ بھی ہم بندوں اور بندیوں کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، لیکن یہ طالب علم جو ناکام ہوا اس کی ذمہ داری استاذ پر نہیں ہے۔ استاذ کہے گا میں نے تو بتایا، تو محنت نہیں کرتا تھا اسی لیے ایسا بتایا۔ تو بہرحال اس مسئلے کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی گھر لے جا کر چاکری کرو، تو کیا ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے وہ مر گیا؟ وہ مرنے والا تھا، ڈاکٹر نے بتا دیا اپنے تجربے کے مطابق۔ بہرحال تو اللہ نے انسان کو ارادے کی طاقت دی ہے، بہت لاج رکھتے ہیں اللہ انسان کے ارادے کی، بہت لاج رکھتے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اپنے لیے نیکی کا راستہ چنے، اس کی ہمت کرے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرے گا۔ اور اگر یہی انسان اگر برائی کا فیصلہ کرے تو اللہ اپنی سنت کے تحت برائی کا راستہ بھی آسان کر دے گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ڈھیل دیں گے ان کو۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ باغیوں کو بھی بغاوت میں آگے جانے دیتا ہے، جاؤ کتنا جاتے ہو، ارادہ۔ تو بہرحال یہ کشمکش ہیں۔ روحانیت یا یوں کہیے کہ بہیمیت اور ملکوتیت، یہ دو صفات ہے جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ غور کریں گے آپ کو شریعت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ فَأَلْهَمَهَا، الہام کہتے ہیں انبلٹ طریقے پر کسی چیز کو رکھ دینا، طاقت، پوٹینشل۔ انسان میں دونوں طرح کی صلاحیتیں، فجورہا،
فسق و فجور والے راستے پر چلنے کی بھی طاقت اللہ نے اس کو رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو اتنا بگڑ سکتا ہے، اتنا بگڑ سکتا ہے کہ شیطان بھی پیچھے ہو جائے۔ وَتَقْوَىٰ، اور وہی چاہیں تو اس میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ اپنی فسق و فجور والے مادے کو دبا کر تقوی والی زندگی اختیار کرے، فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہیمیت اور ملکوتیت، یہ دو صفات ہیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ فرشتوں میں وتقواہا ہے، فجورہا نہیں ہے۔ اسی لیے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی چاہے تو بھی نہیں کر سکتے فرشتے، اس لیے کہ ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں برائی کی طاقت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، نہیں رکھی ہے۔ شیطان میں شر ہی شر ہے۔ انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے دونوں کا جامع بنایا ہے، حیوانیت کا کہ یہ کھانے پینے والا بھی ہے، اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے، اس کے ساتھ شرمگاہ بھی ہے، جانوروں جیسی صفات، جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے اور شہوتیں پوری کرتا ہے، یہ صفات بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ اور فرشتوں والی صفات بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے کہ یہ سر جھکاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، اور یہ دونوں طاقتیں انسان کو کھینچتی رہتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی ہمیں نیکی کا بہت جی چاہتا ہے کہ خوب دعائیں پڑھیں، خوب رکوع کریں، خوب سجدے کریں، خوب نمازیں پڑھیں، خوب تسبیحات پڑھیں۔ یہ ملکوتی صفت ہے، یہ فرشتوں والی صفت ہیں جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور کبھی کبھی وہی نفس شرارت کرنے لگتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، قرآن کی تلاوت چھڑوا دیتا ہے، یہ حیوانیت والی صفت ہے۔ یہ دونوں طرح کی صفات اسی کشمکش ہی کی بنیاد پر انسان کی فضیلت ہے۔ جس طرح یہ کہ دنیا کا نظام سورج اور چاند دونوں سے چل رہا ہے، دنیا کا نظام آسمان اور زمین دونوں سے چل رہا ہے۔ کوئی کہے کہ آسمان کو رکھو زمین کو ہٹا دو، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اسی طرح دنیا کا نظام رات اور دن دونوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی ترقی بھی اسی وقت ہو سکتی ہے اور ہے جب انسان میں بھلائی کا بھی مادہ ہے اور انسان میں برائی کا بھی مادہ ہے۔ اگر انسان میں برائی کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی تو انسان کو فضیلت نہ ملتی، اس لیے کہ اندھا اگر بد نظری نہ کریں تو کیا حاصل؟ اندھا تو چاہے تو بھی بد نظری نہیں کر سکتا۔ کمال تو تب ہے جب بد نظری کی طاقت ہو اور پھر بد نظری نہ کی جائے، یہی تو طاقت ہے۔ تو کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان میں برائی کی طاقت رکھی ہے، پھر بھی یہ انسان برائی والے راستے کو دبا کر اچھائی والے راستے پر چل رہا ہے، اس کا مطلب اس نے کمال کیا ہے۔ فرشتے چاہیں تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جانور چاہے تو بھی عبادت۔ تو انسان کو اللہ نے ان دونوں کی کشمکش میں پیدا کیا ہے۔ اور انسان اور پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں والی جو صفت ہیں اس کو اصل بنا کر کے زندگی گزارے، جو جانوروں والی صفت ہیں اس کو نمبر 2 پر رکھیں، اور فرشتوں والی جو صفات ہیں اس کو نمبر 1 پر رکھ کر کے زندگی گزارے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں طرح کی صلاحیتیں اللہ کہتے اے انسانوں اور اس نفس میں ہم نے رکھی ہے، دونوں طرح کی الہام کیا ہے۔ اور نمبر 1 پر ذکر کیا بدکاری کو، دوسرے نمبر پر ذکر کیا تقوی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کچھ نہیں کرے گا تو بگڑ جائے گا۔ سدھرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، بگڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے بدکاری کو پہلے نمبر پر رکھا۔ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کہیں دیکھا آپ نے کہ کسی مدرسے کے اوپر لکھا ہو کہ بگڑنے کا مدرسہ ہے، جس کو بگڑنا ہو یہاں آ جائے؟ چھوڑ دو، انسان اپنے آپ پر محنت کرنا چھوڑ دے بگڑ جائے گا۔
جھوٹ بولنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، سچ بولنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ گھاس تو خود بخود اگتی ہے، اس لیے بدکاری کو پہلے نمبر پر ذکر کیا، اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، مٹی سے بھی، اسی لیے مٹی والی صفات اس میں ہے، جانوروں والی، اور اسی انسان میں اللہ نے روح بھی رکھی ہے جو اوپر سے آئی ہے، روحانیت۔ اسی لیے انسان میں روحانیت بھی ہے اور جانور پنا بھی ہے، اور قیامت تک ان دونوں میں جنگ چلتی رہے گی۔ دجال حیوانیت کا نقطہ عروج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانیت کا نقطہ عروج ہے۔ یہ سورہ کہف کا موضوع ہے، مٹیریلزم اور اسپریچولیزم، مادیت اور روحانیت، ان دونوں میں زبردست کشمکش ہے۔ دنیا کے منظر پر آپ نظر ڈالیے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اخلاق اور اعمال صالحہ ہیں، اور ایک طرف مال اور ہتھیار ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، بہرحال بات کہیں اور جائے گی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان میں بدکاری کو بھی رکھا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی رکھا ہے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ بدکاری کے ہوتے ہوئے بھی وہ گناہوں کو چھوڑیں اور اخلاق اور اعمال پر آئیں، یہ کمال ہے۔ تو پھر یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا کرنا ہے انسان کو؟ اب اللہ ان قسموں کے بعد ایک بات ذکر فرما رہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا، افلح کامیاب ہو گیا، من وہ آدمی، زکاہا جس نے اس نفس کو سوار دیا، تزکیہ، لوہے میں سے کھوٹ کو نکال کر کے اس کو تزکیہ کہتے ہیں، پاک کرنا، مزکا اور مصفا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد تزکیہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ رسول اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ اے لوگوں تمہارا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تزکیہ اپنے اندر سے وہی فجور کو نکالنا، فجور نکلے گا نہیں لیکن اس مادے کو دبا دینا، اس کو اتنا کچل دینا کہ وہ برائی جلدی سے نہ کر سکے۔ جس طرح غصہ، اب کسی کو غصہ آ رہا ہے بلا وجہ، اب اس کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن نفس کو سدھار کر کے اس غصے کو اپنے کنٹرول میں لا دینا، نفس کو سدھارنے کا اور تزکیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ ختم ہو جائے، نہیں، اس کو دبا دینا۔ اسی لیے تصوف اور سلوک کا مقصد برے اخلاق کو دبا دینا ہے کہ اس پر اچھائی غالب آ جائے، اچھائی پھوٹنے لگے، برائی آسانی سے سرزد نہ ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ۔ اب نظر ڈالیے دنیا پر کہ دنیا کس کو کامیاب کہتی ہے، اور نظر ڈالیے قرآن پر، قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن میں کہ جس کے اتنے بزنس ہوں گے وہ کامیاب ہے، ہزاروں بزنس ہیں، تزکیہ نہیں ہے تو ناکام۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے رنگ میں اچھے خاصے مسلمان بھی رنگ گئے۔ ہمیں حکم کیا تھا؟ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن کیا زبان بولتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ ہے؟ تم پر چڑھانا ہے تو دنیا کا رنگ نہیں، اللہ کا رنگ اپنے آپ پر چڑھاؤ۔ اللہ اکبر، خوبصورت بات قرآن نے کہی ہے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو بہرحال یہاں کا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس پر محنت کر کے اس کو سوار دیا، چمکا دیا، اس نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کر دیا، اس نے اپنے مزاج کو ٹھیک کر لیا،
اس نے اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالا، یہ ہے تزکیہ کا مطلب۔ اس کی نمازیں ٹھیک ہو گئی، بڑا بننے کی چاہت اور تمنا اس کے اندر سے جاتی رہی۔ مٹائے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی نگرانی میں نہ رہنا سیکھا تو ہو سکتا ہے ہماری نمازیں تواضع کے بجائے ہم میں تکبر پیدا کریں۔ تزکیہ کسی کے پاس رہ کر سیکھنا پڑتا ہے، کسی کو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ دراصل بیت اور تصوف اور سلوک اس لیے تھا تاکہ قد افلح من زکاہا ہو۔ اسی لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر انسان ہی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، جانور بھی کھاتا ہے، یہ بھی پورے دن کھاتا ہے، تو اس میں اور جانور میں فرق نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی فرماتے تھے جس کو انسان بننا ہو یہاں ہے ہمارے پاس، بزرگ بننا ہو کہیں اور جائے۔ وہ تزکیہ کرتے تھے، وہ سدھارتے تھے، وہ دیکھتے تھے ٹھیک نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب کا مسئلہ ہم نے پڑھا، محتمی میں آ گئے، حضرت سدھرنا ہے، تکبر ہے، بیٹھ جاؤ جوتوں کے پاس۔ دارالعلوم کا محتمم جوتوں کے پاس بٹھا رہے ہیں، اپنے رومال سے چپل صاف کرو سب کے۔ یہ ہے تزکیہ، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کی رگڑائی کرنا جس سے ایک چمک پیدا ہو جائے۔ چھوٹا بنے بغیر کوئی بڑا نہیں بنتا۔ زکاہا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے خاصے دینداروں کی بھی توجہ اس سے کم ہو گئی ہے۔ تزکیہ، اپنے دل کی صفائی، اور یہ سدھارے بغیر نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تب یہ ہوتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، فرماتے تھے میں جماعت میں جاتا ہوں، میرے ساتھ ذاکرین کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جماعت میں ذاکرین کی جماعت ہوتی ہیں۔ فرمایا خانقاہ رائے پور آ کر 3 دن اللہ اللہ نہیں کرتا، میرے دل کا میل دور نہیں ہوتا۔ ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمارا دل اثر لیتا ہے، ہم کھاتے ہیں ہمارا دل اثر لیتا ہے، ہم اپنی بیوی کے پاس سوتے ہیں ہمارا دل اثر لیتا ہے، اور یہ اثر تزکیہ کے بغیر جائے گا نہیں۔ تزکیہ کے بغیر انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے اپنا تزکیہ کرایا نبی علیہ السلام کے پاس رہ کر، اس لیے صحابہ کو چمکتا ہوا ہم سب نے دیکھا۔ حضرت تھانوی نے اپنا تزکیہ کرایا، اس لیے حضرت تھانوی کو چمکتا ہوا ہم سب نے دیکھا۔ جتنے اللہ والے ہیں وہ سب اس لیے چمک رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، انہوں نے اپنی رگڑائی کرائی ہے۔ آج تو حال یہ ہے میں 5 نمازیں صف اول میں پڑھنے لگتا ہوں اور مجھے تکبر ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ نمازیں ہیں، بزرگوں کی صحبت نہیں ہے۔ بزرگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ نشہ ہے دین کا، اس کو اتارو۔ تو بہرحال یہ فرمایا نفس کی چالیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب، یہ مضمون میں اس لیے کھول کر بیان کرنے کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں اپنے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اجنبی ہو گیا ہے یہ مضمون۔ لوگ سمجھتے بس بیعت ہو جاؤ کام ہو گیا، نہ اپنی برائی شیخ کے سامنے ذکر کرو اور بس چلتے رہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب العلم والعلماء ان کی کتاب ہے، آپ پڑھیے، حیران رہ گیا میں تو پڑھ کر۔ اس میں لکھا ہے کہ علم ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ علم تو کفر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا یہ علم تو کفر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا العلم نور، علم تو ایک دل کا ایک نور ہے، اور فرمایا جس میں خشیت نہیں ہے اس میں علم نہیں ہے۔ خشیت علم میں حقیقی آتا ہے تو خشیت آتی ہے۔ اور پھر وہ روایت ذکر کی فقیہ واحد اشد علی الشیطان،
کہ ایک فقیہ، اور فقیہ یعنی مفتی ہم جب بولتے ہیں، حضرت نے کہا وہ مسئلے مسائل والا مفتی نہیں، وہ شیطان کی چالوں کو کیا سمجھے گا؟ شیطان کی چالوں کو تو یہ سمجھے گا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا ہے، وہ سمجھے گا کہ اچھا شیطان مجھے اب دھوکہ دے رہا ہے۔ نہیں سنا آپ نے کسی بزرگ کے پاس شیطان آیا، کہا اب آپ سے نمازیں معاف ہیں؟ ہم ہوتے تو بڑے خوش ہوتے کہ اچھا چلیے بہت اچھا، میں بن گیا بزرگ کامل، اب مجھ پر نمازیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نا، جب نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے نماز کیسے معاف ہوگی؟ شیطان ہے تو۔ اور پھر جاتے جاتے بھی ایک دھوکہ دے گیا، کہا تیرے علم نے تجھے بچایا، کہا نا میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ دیکھ رہے ہیں کتنی باریک چالیں ہوتی ہیں شیطان کی۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ شیطان کن کن راستوں سے انسان کو بھڑکاتا ہے، یہ تزکیہ کے بغیر نہیں آ سکتا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ دین کا کام ہے، لیکن وہی ہمارے شیخ کو اگر ہم بتائیں تو وہ کہے کہ نا یہ مت کرو۔ تزکیہ کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس طریقے سے ڈاکٹر باڈی کا علاج کرتے ہیں، باڈی کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ روحانی ڈاکٹر روح کو ٹھیک کرتے ہیں، نفس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ نفس کی شرارت ہے، اس کو چھوڑو۔ قد افلح من زکاہا، اور فرمایا وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو سنوارنے کی اور بنانے کی کوشش نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کا انسان آس پاس کی ساری چیزوں کو اچھے سے اچھا بنا رہا ہے، موبائل اچھے سے اچھا، مکان اچھے سے اچھا، کرسی اچھے سے اچھی، میرا لیپ ٹاپ اور میرا کمپیوٹر اچھے سے اچھا، میری قالین اچھے سے اچھی، لیکن میں اس پر کسی کی توجہ یا شاید بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، مجھ جیسے کی نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں۔ یہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وہاں سجاد صاحب فرماتے تھے کہ کوئی حضرت تو بہت سخت ہے، حضرت تو کہتے لوگ بیعت بھی عجیب عجیب مقصد سے ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی اس لیے بیعت ہوتا ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی تو دکان چل جائے۔ فرمایا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس لیے بزرگ سے بیعت ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے۔ فرمایا بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو سنوارنا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا جب انتقال ہوا تو ان کی جگہ خانقاہ کی مسند پر بٹھایا شاہ عبد القادر صاحب کو۔ حضرت تھانوی نے کہا ہم نے آپ کو تو کبھی خانقاہ رائے پور میں دیکھا نہیں ہے، شیخ کے بعد آپ کو کیسے یہاں جگہ مل گئی؟ کہ حضرت آپ آتے تھے، آپ دیکھتے ہوں گے ایک پھٹی بنیان والا، لنگی پہننے والا، کبھی یہ دسترخوان صاف کر رہا ہے، کبھی مہمانوں کے لیے چائے بنا رہا ہے، یہاں بھاگ رہا ہے وہاں بھاگ رہے ہیں۔ کہا ایک ایسا آدمی یاد تو آتا ہے؟ کہا میں تھا۔ اتنا انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے تب کہیں جا کر کے کچھ چمک اس انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی نے اسی میں لکھا ہے کہ عالم عربی جاننے والے کو اگر کہا جائے تو کہہ دو کہ ابو جہل عالم تھا۔ قد فرمایا اکثر صحابہ اپنی دستخط اور سگنیچر نہیں کر سکتے تھے، کیا صحابہ کے بارے میں کوئی کہے گا کہ وہ عالم نہیں تھے؟ اس لیے حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں بہت سے بخاری پڑھانے والے بھی اوریجنل عالم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کا حصہ ہے، اس لیے کہ اصل علم ہے اللہ کی پہچان۔ 1000 بخاری پڑھائیں، اللہ کی پہچان نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو۔ رسول اللہ کی پہچان، نبی علیہ السلام کی پہچان، یہ ہے اصلی علم۔ اسی لیے ایک عرب عالم ایک روایت جہاں آتی ہے سب الموبقات کہ 7 بڑے بڑے گناہ جہنم میں لے جائیں گے، اس میں ایک گناہ آتا ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔
ایک عرب عالم حضرت کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ابنائی اتدرون ما شہادت الزور، میرے بیٹو جانتے ہو جھوٹی گواہی کیا ہے؟ فرمایا جھوٹی گواہی ہے وہ جو ہم آپ کو کچھ مہینوں کے بعد دیں گے، یعنی عالم کی سند۔ ان عرب عالم کا ذہن کہاں جا رہا ہے آپ دیکھیے۔ بہرحال تو یہ اس پر ہمیں اپنی توجہ، سبق ہے بہت بڑا قرآن کا، پوری شریعت کا خلاصہ ہے اپنے آپ کو سنوارنا، سدھارنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، مال کے نشے میں نہ آنا، عزت کے نشے میں نہ آنا۔ آج لڑائیاں دیکھیں تو یہی تو ہے، اور افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے لڑائی کرنے والے دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینداری ظاہری تو آئی ہے، اندر کا تزکیہ نہیں آیا۔ کہیں کوئی صاحب کہہ رہے ہیں 50,000 مسجد کا چندہ دوں، مسجد میرے نقشے کے مطابق بننی چاہیے۔ یہ راجستھان کی بنجر بستیوں کے حالات نہیں ہیں، یہ ان علاقوں کے حالات ہیں جو بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ بتائیے آپ، ساری جڑ یہ ہے کہ اندر کا کھوٹ نکلا نہیں، اس لیے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اور فرمایا ناکام ہو گیا وہ آدمی، ناکام، چاہے پھر وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، جس نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ اور ایک مثال اللہ نے ذکر کی، میں بات کو ختم کروں، کذبت سمود بطغواہا، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو، یہ سب وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے کھوٹ کو نکالا نہیں، اللہ نے ان کو تباہ کیا بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں ایک بدبخت کھڑا ہوا۔ قوم سمود کا واقعہ ذکر اشارہ کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے معجزے کے طور پر وہ اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکالی اور اس اونٹنی نے بچہ دیا۔ معجزہ ہے تو اللہ کی اونٹنی ہو گئی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کا مطلب کہ اللہ نے نبی کے ہاتھوں معجزہ ظاہر کرا کہ یہ اونٹنی پیدا کی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کا ناقۃ اللہ، اونٹنی آ تو گئی لیکن وہی سرکش کو، تو حضرت صالح نے ایک وارننگ دی، کہا ناقۃ اللہ وسقیا، خبردار اللہ کی اونٹنی سے بچنا، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس لیے کہ اب تو حجت تام ہو گئی، وسقیا، اس کے پینے کی جب باری ہو تو اس کو پریشان نہ کرنا۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، اس لیے کہ اندر کا میل نکلا نہیں تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، تو پھر ان میں کا ایک سردار کھڑا ہوا، فکذبوہم، پوری قوم نے جھٹلایا، فعقروہا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ کیا ہوا پھر؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے رب نے ان کو الٹ دیا، فسواہا، برابر کر دیا کہ گویا وہ تھے ہی نہیں۔ اور فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ کو رزلٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پولیس والا کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ یار یہ کل اٹھ کر اگر باہر نکل گیا اور مجھے سزا دے گا تو بدلے کا خوف۔ فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ کو بدلے کا کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، کون ہے جو اس سے انتقام لے۔ بہرحال بزرگوں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہم کسی کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میرا تزکیہ نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے جس پر یہ پوری سورت گھوم رہی ہے۔ 2 آیتیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، نفس سنور جائے تو اصلاح معاشرہ ہو جائے، غیبتیں چھوٹ جائیں، زمینوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، فضول خرچیاں بند ہو جائیں، ساری جڑ اپنے اندر کا سدھار ہے۔ اور اگر نفس بگڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اصلاح معاشرہ پر آئے، ہزاروں کمیٹیاں بنے، وہ ظاہر کی حد تک ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے ایک دعا میں نبی علیہ السلام کی ذکر کروں، غور فرمائیے آپ علیہ السلام کی دعاؤں پر۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا میرے اندر کو بنا۔ اللہ
شک تھا نبی علیہ السلام کے اندر کے اچھا ہونے میں، پھر بھی آپ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ جب آیت آتی تھی تو نبی علیہ السلام ایک دعا مانگتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا۔ روایت میں وہ پوری دعا آئی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیے، اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، آتی نفسی، ہم پڑھتے آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا، اللہ مجھے سدھار دیں۔ اللہ اکبر، یہ دعا نبی علیہ السلام مانگ رہے جو دوسروں کو سدھارنے آئے تھے۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا، بہترین سدھارنے والے تو آپ ہیں۔ انت ولیہا، آپ اس کے والی ہیں، و مولا، آپ اس کے مولا ہیں، آپ اس کو سدھار دیجئے۔ بہرحال یہ اس پوری صورت کا خلاصہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے تو پھر جنت میں وہ تمام مقامات کا بھی انسان مستحق ہوگا جن مقامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اگلی صورت کا مذاکرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔